السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بزم محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عہدے داران و کارکنان کو کہ جنہوں نے آج الحمدللہ اتنی عظیم الشان محفل نعت کا اہتمام کیا ہے۔ میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب اس بزم کے سرپرست اعلیٰ حاجی عبدالخالق ابڑو صاحب کا، اور اس بزم کے صدر ذوالفقار علی لاشاری صاحب کا، اور اس کے نائب صدر محترم جناب بابو عبد المجید جمالی صاحب کا، اور اس بزم کے جنرل سیکریٹری محترم جناب طارق حسن دایو صاحب کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جن کے توسط سے میں اس محفل پاک میں ہمیشہ آتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں محترم جناب تاب صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن تاب صاحب کی بڑی مہربانیاں ہیں میرے اوپر۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت عنایت فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسٹیج پر ماشاءاللہ بڑی بڑی ہستیاں تشریف فرما ہیں، اور اتنے اچھے نعت خواں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے کہ جنہوں نے آپ کے سامنے اتنے خوبصورت انداز میں ہدایے نعت پیش کیے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے گلوں میں اور سوز و گداز عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ سے زیادہ حضور کی مدح سرائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جنہوں نے اس جیسے مجھے پتہ چلا ہے محترم، یہ جو اسٹیج انہوں نے سجایا ہے سارا عبد القدوس صاحب، ان کے لیے بھی میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جس طرح انہوں نے محبت سے اسٹیج کو سجایا ہے اور دوسرے اور چیزوں کو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی طرح سے ترتیب دیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں ہدایہ نعت آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے بابرکت کلام سے اس محفل کا آغاز کروں۔ آغاز تو ہو چکا ہے الحمدللہ، لیکن مجھ سے کہا گیا ہے کہ اللہ کا کلام آپ ہمیں ضرور پڑھ کے سنائیے۔ انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں اللہ کا کلام آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب میں ہدایہ نعت کی ابتدا کروں گا تو ہمارے تاب صاحب کا جو حکم ہے کہ قصیدہ بردہ شریف سے میں آغاز کروں، تو انشاءاللہ میں قصیدہ بردہ شریف سے آغاز ہوگا۔ لیکن یہاں پر مجھے ایک تھوڑی سی میں پہلے بھی آ چکا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے زبردست قسم کے جوشیلے حضرات ہیں، اور جب نعت سنتے ہیں تو داد و تحسین ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوتی ہے آپ کی، لیکن آج مجھے کچھ اس میں تھوڑی کمی محسوس ہوئی۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے۔ آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی آپ بیان کرتے ہیں، اور جب آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو آپ کو ایک لفظ کہنے پر، سبحان اللہ کہنے پر، اللہ تعالیٰ آپ کو 90 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور بزرگوں سے سنا ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ تو اب جس کو بھی نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں وہ سبحان اللہ کہتا رہے گا انشاءاللہ۔
اور جتنے آپ اچھی طرح سے کہیں گے تو پھر مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ تو میں اللہ کا کلام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہدایہ نعت آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله